السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ um, پہلی چیز تھوڑا سا پچھلے والے سیشن میں ہم نے جو پڑھا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ سٹارٹ ہوا تھا، ہم نے ایک سورۃ فاتحہ کی صورت میں دیکھا کہ دعا کی گئی، پھر سورۃ بقرہ سٹارٹ ہوئی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن پاک کے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ کی ہی کتاب ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، اور پھر 6 نشانیاں بتائی تھیں یا اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ بھئی یہ چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں تو بیسیکلی آپ اس قرآن سے ہدایت پا سکتے ہو۔ تو اس میں وہ پچھلے لیکچر میں بہت ڈیٹیل میں ہم نے بات کی تھی کہ خدا سے ڈرنے والے ہوں، آخرت پہ یقین کرنے والے ہوں، بن دیکھے ایمان لانے والے ہوں، اور اس طرح ہم نے ہر چیز کو اس کو دیکھ کے کیا تھا۔ اور اس کے بعد وہ تھا کہ اس کے برخلاف پھر ایک تو وہ ایمان والے بتا دیے کہ یہ لوگ یہ نشانیاں اگر رکھتے ہیں تو وہ قرآن سے ہدایت پائیں گے، اور بالکل اسی ٹائم پہ آپ جا کے دیکھیں کہ بھئی یہود نے مذہب میں اتنی ساری چینجز کر دی اور وہ سارا کچھ کر دیا، تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے اور اس کے اندر یہ پھر ساری چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں، اور پھر جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کے بارے میں بتا کے پھر ان کے بارے میں بتایا کہ اس چیز کے برخلاف جس نے نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا، یعنی جن پہ حق سچ واضح ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے نہ ماننے کا خود جان بوجھ کے فیصلہ کر دیا، تو اس پہ بتایا گیا تھا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق مہر لگا دی ہے۔ اور اس مہر کے بارے میں پتا ہم نے دیکھا تھا کہ بھئی وہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی ذکر کیا تھا کہ ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق کیا تھا۔ اور وہ قانون کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ جب آپ جانتے بوجھتے اس چیز کا فیصلہ کر دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ سچ کو پوری طرح واضح کر کے پھر اس کے بعد کچھ عرصہ ڈھیل دیتے ہیں تاکہ جب آپ کی رسی پھر کھینچی جائے اور اللہ تعالیٰ پھر بلائیں اور پھر پوچھیں تو پھر ہمارے پاس کوئی عذر نہ ہو یا ان لوگوں کے پاس کوئی عذر نہ ہو کہ بھئی ہمارے پہ حق سچ واضح ہو تو گیا تھا لیکن ہمیں زیادہ پتہ نہیں چلا، ہمیں ٹائم نہیں ملا اس پہ سوچنے سمجھنے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز تھوڑی سی سمجھنے کی بھی ہے کہ دینی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو، مسلمان ہے یا نہیں ہے، ہر بندے کو اپنی ذات کا شعور، یہ جب ہم سورہ اعراف پڑھیں گے تو اس میں پڑھیں گے تو اس میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ساروں سے کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا، یعنی پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، اور تم سب نے جواب دیا تھا کہ ہاں تم ہمارے رب ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انسانی روپ میں، ایک انسانی لباس میں، ایک حیوانی جسم کے اندر اس دنیا میں بھیج دیا، لیکن وہ اس کی ذات کا شعور ہمارے اندر موجود ہے، لیکن اس کو جگانے کے لیے پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پیغمبر کو، انبیاء کو بھیجتے ہیں جو کہ ہماری توجہ اس طرف کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے اندر تھوڑا غور کریں تو ہمیں آئیڈیا ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کا شعور، یعنی کہ یہ بھی آگے قرآن جب ہم پڑھتے جائیں گے تو اس میں فجور و تقوی کے نام سے اس لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ بھی انسان کے اندر ودیت کیا ہوا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہ بھی بتائیں اور وہ شعوری عمر کو پہنچے تو اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، نیکی والی ہے اور نہیں۔ ام، اور وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھر دل دیا ہے، آنکھ دی اور کان دیے ہیں، تو انسان کے اندر وہ خیر و شر کا شعور ہے، انسان کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یا اللہ تعالیٰ یا خالق کا احساس ہے، اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں یہ کان دیے ہیں، یہ آنکھیں دی ہیں، یہ دل دیے ہیں تاکہ ہم اب باہر کی انوائرمنٹ کو دیکھ کے، باہر سے لوگوں کو دیکھ کے جو وہ بات اچھی بات ہم تک پہنچاتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں پیغمبر آتے تھے، اس زمانے میں ہمارے پاس قرآن ہے تو عالم لوگ ہوتے ہیں، وہ اب آ کے ہمیں اچھی باتیں بتاتے ہیں، تو ہمارے اندر جو وہ خیر و شر کا جو شعور رکھا ہوا ہے تو وہ بیدار ہوتا ہے۔ اصل مقصد دین کا یا اسلام کا وہ ہے ہی یہی
کہ جو آپ کے اندر خیر و شر کا شعور ہے، تو اس میں جو خیر ہے اس کا جو بیج لگا ہوا ہے اس کو آپ نے اتنا بڑھانا ہے کہ وہ درخت تناور درخت بنے، اور شر جو ہے اس کو اتنا کم کرنا ہے کہ جتنا بندہ کم کر سکتا ہے. فرشتہ تو انسان نہیں بن سکتا، لیکن جتنا اس شر کو یا اتنی برائیوں کو دبا سکتا ہے وہ دبا لے. تو وہ والا علم ہمارے اندر جو ہے وہ اس کو یا تسلیم کرتا ہے یا اس کی تکذیب کر دیتا ہے. اگر وہ حق کی سچ کی بات ہے تو وہ جو علم اللہ نے دیا ہوا ہے وہ لازماً اس کو تسلیم کرتا ہے. لیکن اگر انسان یہ فیصلہ کر لے کہ نہیں، میں نے نہیں ماننا، سب کچھ واضح ہو گیا، میں نے نہیں ماننا، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ جو ذرائع ہیں یعنی کہ دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اور اسی قانون اتمام حجت کے بعد اور پھر تھوڑی سی ڈھیل دے دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ رسی کھینچے. تو یہ وہ چیز ہے جس کا پچھلی دفعہ میں نے کافی ایک ڈیٹیل میں جا کے اپنی سٹوری جا کے سنائی تھی کہ کہ میرے ساتھ اتمام حجت کیسے ہوئی ہے، اور ابھی بھی میں اگر نہیں مانتا تو پھر آگے جب اللہ نے رسی کھینچی تو میرے ساتھ کیا ہوگا پھر. تو اس چیز کو پھر میں اب آپ تک پہنچانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے، اور خود ہر بندہ اپنا احتساب کرتا رہے کہ کہیں میرے سے غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں میں ساری اچھی باتیں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کس طرح سے رہنا چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ. سارا کچھ پتا ہونے کے باوجود اگر ہم وہ برائیاں کر رہے ہیں اور اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی اثر نہیں ہو رہا، تو خود غور کریں کہ کیا اللہ ہمارے دلوں پہ وہ مہر تو نہیں لگا رہا، اور اس سے پناہ مانگیں اور اس چیز سے پھر دوبارہ ہدایت پانے کی کوشش کریں، اور خیر و شر کے شعور کو اپنے اندر جو ہے اس کو اسی طرح سے اسلام مکمل طور پہ جاننے کی کوشش کر کے ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو اب یہاں سے آگے بات سٹارٹ ہوتی ہے کہ اب ایک تیسرے لوگ آ گئے، ایمان والوں کا ذکر ہو گیا اور منکرین کا ذکر ہو گیا کہ جنہوں نے نہ ماننے کا فیصلہ کر دیا. اور پھر کہا جا رہا ہے، میں اگلی ایک پوری آیت کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں کہ انہی لوگوں میں وہ منافقین بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے، درا حالے یعنی کہ اصلاً وہ ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے. تو اس میں سب سے پہلا جو لفظ ہے جس پہ میں تھوڑا سا زور دوں گا وہ یہ ہے کہ انہی لوگوں میں سے. تو اس سے مراد یہاں پہ وہ والے منکرین ہیں، ان کی ایک ٹائپ ہے منافقین کی، کہ ایک تو بالکل منکر ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے ماننا ہی نہیں. اب ایک اور ٹائپ وہ بتا رہے ہیں کہ ایک کچھ منافق قسم کے لوگ ہیں انہی منکرین میں سے، جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے تو ہیں کہ اللہ بھی ہے اور قیامت کے دن کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اصلاً وہ کسی بھی چیز کو نہیں مانتے. اور اسی چیز کو یہاں پہ جو غامدی صاحب ہیں انہوں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا، تو وہ میں پڑھ دیتا ہوں اور ساتھ اس کو ایکسپلین کرتا جاتا ہوں کہ اس سے مراد وہ منافقین یہود اور اوس و خزرج میں سے ان کے ساتھی ہیں جو اسلام کی کھلی مخالفت کی بجائے اس کے اور یہودیت کے درمیان ایک قسم کی سمجھوتے کی خواہش رکھتے تھے. تو اس میں یہود کا بھی ذکر کیا انہوں نے اور اوس و خزرج کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کو تھوڑا سا انہوں نے ڈیٹیل میں جا کے بتایا کہ اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ جب وہ مکہ میں تھے تو سب سے پہلے اتمام حجت یعنی کہ حق بات کو واضح کرنا کس کے لیے کیا تھا؟ مشرکین عرب کے لیے، یعنی کہ جو مکہ میں مشرکین رہتے تھے ان کے لیے کیا. پھر جب وہ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں پہ یہ یہود و نصارہ کے سارے قبائل ہوتے تھے، تو ان قبائل کے اوپر پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کیا، ان کو سارا حق سچ بات پوری طرح واضح کر دی. اور آخری زمانے میں پھر جو اپنی گرد و پیش کی سلطنتیں تھیں تو جن کو انہوں نے پھر یہ خطوط بھیجے تھے
تو ان کے اوپر وہ کیا، تو اس میں بھی اس کو بھی اتمام حجت میں لیں گے، کیونکہ اللہ کا رسول جب کسی کو دعوت دیتا ہے، ایک تو ہے ہم جیسے انسان کسی کو جا کے کوئی اچھی بات بتا دیتے ہیں، کوئی دعوت دے دیتے ہیں، یا علماء کوئی بتا دیتے ہیں، تو ایک بالکل ڈفرینٹ بات ہوتی ہے. لیکن جب بندہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے یہاں پر، اور اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ حق اور سچ بات کیا ہے جو اللہ نے مجھے بتائی ہے. کو یاد ہو تو وہ پورے لیٹرز بھی ہیں اور وہ خطوط بھی ہیں جس میں وہ بسم اللہ کے نام سے، کہ اللہ کے نام سے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بھیجے تھے انہیں خطوط، انہوں نے اوپر لیٹر میں یہ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے کر کے وہ خطوط بھیجے تھے. تو جب اس طرح کے لیٹر چلے جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس، جن کے پاس میسج پہنچ گیا، تو ان کے ساتھ بھی اتمام حجت ہو گئی ہے. تو یہاں پہ بیسیکلی مراد وہ یہود اور وہ اوس و خزرج یعنی کہ مشرکین عرب میں ان کے ساتھی بھی تھے. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ بھئی اب ایک قسم کا کوئی سمجھوتا کر لیں، یعنی کھلم کھلا انکار نہ کریں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اسلام کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا تھا، لوگ مسلمان ہو رہے تھے، حق سچ کی بات تھی وہ واضح ہوتی جا رہی تھی. تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات تو وہ صحیح کر رہے ہیں، حق سچ کی کر رہے ہیں، تو اس کو روکنا تو اب بہت زیادہ خطرناک ہوگا. تو کیا کیا جائے، اور بہت سوچ سمجھ کے وہ یہ کر کے آئے کہ بھئی ہاں کوئی نہ کوئی ہم مصلحت کر لیتے ہیں. اور اس بارے میں پھر انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ ہاں اللہ بھی ہے، ہمارے اوپر بھی کتاب نازل ہوئی ہے، ہم اللہ کو مانتے بھی ہیں اور قیامت کے دن کو بھی مانتے ہیں. تو یہ بات تھوڑی سی ذرا غور سے سمجھنے والی ہے کہ اگر ہمیں پوری اس کی ڈیٹیل پتہ نہ ہو تو ہم خود اس میں تھوڑا سا پھنس سکتے ہیں. یہ بات اس ٹائم تک ٹھیک ہے جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی. جب تک اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کی حیثیت سے نہیں بھیجا تھا، تب تک ان کی بات ٹھیک ہے کہ ان کے اوپر بھی انبیاء آئے تھے، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، وہ اپنے پیغمبر کو بھی مانتے تھے، اور وہ آخرت پہ بھی یقین کرتے تھے، قیامت کو دن کو بھی مانتے تھے. اب یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ بھئی آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ دوسری بنی اسماعیل میں سے ہیں. وہاں پہ ان کو امی قوم کہتے ہیں کہ یہ تو پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں، یہ اس میں تو بالکل سادہ لو طبیعت کے ہیں، کوئی مالی سٹیٹس اتنا نہیں ہے. یہ لوگ آگے اب یہ کہہ رہے ہیں ہم رسول ہیں، اور ہمارے 2500 سال سے ہمارے پہ آ رہے ہیں، اور ہم تو چنی ہوئی قوم ہے. تو اب ان کو کس طرح سے مانے، یا وہ تو راستہ ایک بتانے کے لیے وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ بھئی ہم مان لیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں، تو کوئی مصلحت کر لیتے ہیں. اور یہ چیز ہوئی ہے بعد میں ہندوستان میں بھی. ایون پاکستان بننے کے ٹائم مہاتما گاندھی کا بھی اسی طرح کا اصول تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تھے، یعنی کہ بہت سارے اوتار تھے، ان میں سے ایک اوتار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، لیکن ہمیں اس چیز پر مجبور نہ کریں کہ ہم بھی ان کو مانیں، کہ صرف حق سچ کی بات یہی ہے اور قرآن ہی ہے جو سب کے واحد طریقہ ہے. بہت سے اور طریقے بھی ہیں خدا تک پہنچنے کے، تو ہمیں اس چیز پہ مجبور نہ کیا جائے. تو یہ اگر ڈفرنس ہمیں پتہ نہ ہو تو بندہ اس کے اندر تھوڑا گڑبڑا سکتا ہے، کیونکہ جب حق سچ کی بات آ جاتی ہے تو پھر اللہ کو جو ماننے کی بات کی جا رہی ہے وہ بیسیکلی یہی کی جا رہی ہے کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو گے تو اس کا مطلب انڈائریکٹلی یہی ہے کہ آپ اللہ کو مان رہے ہو. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ کو مان رہا ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا، جن کو اللہ نے ہی بھیجا ہے اور وہ اللہ کے نام سے باتیں بتا رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو ہی نہیں مان رہے. اور یہی چیز پھر آگے انہوں نے کہا ہے کہ اصلاً وہ ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے. پھر اس کے بعد وہ کہا گیا ہے، اگلی آیت کا پورا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. وہ اللہ اور اہل ایمان دونوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے. اب اس میں یہاں پہ یہ لفظ ورڈنگ اگر آپ غور کریں، فریب دینا چاہتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ فریب دے رہے ہیں، ان کے آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ انہوں نے فریب دے دیا ہے، مسلمانوں کو بھی اور اللہ کو بھی فریب دے دیا ہے کہ بھئی ہاں اللہ کو مان لیا اور قیامت کے دن کو بھی مان لیا، تو ہم چاہتے ہیں اس طرح سے.
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو جو دھوکا دینے کی کوشش تو بندہ اپنی حماقت کے سبب ہی کر سکتا ہے، لیکن اس کو اصل میں دے تو نہیں سکتا، اور اس کا شعور نہیں رکھتے۔ شعور نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اس کا نتیجہ ان کے سامنے ابھی تک نہیں آیا، کیونکہ ان کو خود اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ وہ جو حرکت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ کو اور اہل ایمان کو فریب دینے کی ہے، اب نتیجہ ان کے سامنے نہیں آیا، تو اس وجہ سے ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ تمہیں اس چیز کا شعور ہے ہی نہیں کہ تم کیا کر کیا رہے ہو۔ اس کے بعد ہے ان کے دلوں میں حسد کی بیماری تھی، تو اللہ نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، اور ان کے اس جرم کی پاداش میں کہ یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو پہلی چیز میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جو قرآن کے اگر ایگزیکٹ الفاظ پڑھیں تو اس کے اندر یہ صرف ایک بیماری کا ذکر کیا گیا ہے، تو ادھر غامدی صاحب نے اس کو حسد کی بیماری لیا ہے، اور جو مودودی صاحب ہیں انہوں نے اس کے اندر اس بیماری کو اپنے نالج کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ یہ منافقت کی بیسیکلی بیماری ہے جس کی قرآن بات کر رہا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے یہاں پہ غامدی صاحب کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں اس چیز پہ حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے بنی اسماعیل کو کیوں نوازا ہے، اور پھر جب اہ، بڑھانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے اس بیماری کو بڑھا دیا ہے، تو یہ اس طرح سے نہ دیکھیں جیسے نزلہ زکام ہوتا ہے تو ہم کہیں کہ وہ جو نزلہ زکام بہت زیادہ کر دیا ہے، وہ اس طرح سے کیا ہے کہ ان کا حسد اس چیز پہ تھا کہ بنی اسماعیل میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ہوئی ہے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہوئی، تو ایک حسد سا پیدا ہو گیا، اور وہ بڑھا کیسے کہ وہ سیدھی راہ پہ نہیں آئے، جبکہ اسلام اور اس کی برکتوں میں روز بروز ترقی ہوتی گئی، اسلام پھیلتا چلا گیا، اسلام کے اندر اور زیادہ لوگ داخل ہونا شروع ہو گئے، تو وہ بڑھتا گیا، تو اس کی وجہ سے ان کا یہ حسد بھی بڑھتا گیا کہ اس کو روز روز مسلمانوں کو کامیابی ہو رہی ہے، اسلام کو کامیابی ہوتی جا رہی ہے، تو جو پہلے حسد ان کا تھوڑا سا تھا تو وہ اس سینس میں اور بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس نے ان کو بالکل تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور ان کے اس جرم کی پاداش میں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، تو یہاں پہ جھوٹ کو بھی میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جھوٹ کے بھی بڑے لیولز ہیں کہ اس میں بندہ کہے کہ کس لیول کا جھوٹ یہاں پہ بولا جا رہا ہے، تو پہلا تو یہ ہے کہ بالکل چھوٹے موٹے مذاق بندہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے کوئی بات، تو وہ ایک ہلکا پھلکا جھوٹ تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ پہلے لیول کا جھوٹ ہے۔ پھر دوسرا جھوٹ ہوتا ہے کہ اب آپ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، کہ اگر آپ کوئی بات چھپا رہے ہیں یا کوئی سچ بات کو آگے نہیں کر رہے، تو وہ بھی ہماری عام زندگی میں آتا رہتا ہے۔ یہاں پہ جس جھوٹ کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے حق کے معاملے میں جھوٹ، سچ واضح ہو گیا ہے، آپ کو سارا کچھ پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے، اور پھر حق کے معاملے میں اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ وہ والا گناہ ہے جو بہت بڑا ہے، کہ اب آپ سچویشن دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، انہوں نے اپنی بات لوگوں تک پہنچائی ہے، کچھ لوگ ان پہ ایمان لے آئے ہیں، ان پہ اوپر سختیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، سارا کچھ ہو گیا ہے، اور اب وہ گئے ہیں مدینہ میں، تو وہاں پہ یہ یہود ہیں اور ان کی کتابوں میں یہ ان کو بتایا گیا ہے کہ بھائی ایک نبی کی بعثت ہوگی اور اس کے اوپر تم نے ایمان لانا ہے اور اس کو سارا کچھ کرنا ہے، تو یعنی ان کو پہلے سے پتہ ہے، تو اس ٹائم وہ آ کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ہم یہ چیز اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑے لیول کا جھوٹ ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ یہ چیز کہنا، اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، یہ وہ والا جھوٹ اس کی ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا بریک لے لیتا ہوں۔